بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. وہ بڑا رحمان ہے جس نے ہمیں قرآن سکھایا اور انسان کو اسی نے پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا، اور سورج اور چاند مقرر حساب سے رکھے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے ترازو رکھے ہمارے لیے تاکہ ہم تولنے میں تجاوز نہ کریں، فرق نہ کریں. حساب سے ہمیں وزن کو ٹھیک رکھنا چاہیے اور وزن میں کمی بیشی، تولنے میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. اور اس نے مخلوق کی خاطر زمین کو پھیلا دیا جس میں میوے اور خوشے جیسے کھجور کے درخت پیدا کیے، اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول پیدا کیے. تو اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ایک ٹھیکرے کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. تو اے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت سے مجھے یاد آتا ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہرے میں وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹہل رہے ہیں. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کی خاطر رات میں اس پہرے میں آپ باہر نکلے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک لگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی خاطر باہر نکلا. پھر آپ لوگ ایک انصاری کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. تو وہاں سے ایک انصاری کی بیوی آتی ہے، شوہر گھر پہ نہیں تھا. تو وہ دیکھ کر دنگ ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے نبی اور دو صحابہ میرے دروازے پر. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر باہر گئے ہیں پانی لینے کے لیے. تو وہ آپ لوگوں کو گھر میں تشریف لیتی ہے، بیٹھاتی ہے. اس کے بعد اس کا شوہر آتا ہے تو وہ بھی دیکھ کر دنگ ہو جاتا ہے کہ ارے اتنی بڑی ہستی، نبی اور صحابہ میرے یہاں آئے، میرے گھر پہ آئے. تو وہ اتالا ہو جاتا ہے کہ میں کیا خدمت کروں ان کی. تو وہ جاتا ہے کچی پکی گری ہوئی جو بھی کھجوریں ملتی ہے وہ لے کر آتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک بھیڑ ہوتا ہے، وہ اسے ذبح کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے پاس وہ کھانا پیش کرتا ہے. پھر جب وہ کھانے کو کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھتے ہیں، ان کو سامنے دیکھتے ہیں اور ان سے وہ بولتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، ہم خالی پیٹ تھے اور اس وقت ہمارا پیٹ بھر چکا ہے. ہم یہ جو رات کے پہرے میں ہمیں یہ جو لقمہ ملا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس کھانے سے، پینے سے، چلنے سے، پھرنے سے، گھر سے، بنگلے سے، گاڑی سے سب کچھ ہے جو کہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سے بڑی سی چیز جو ہے وہ نعمت ہے، اور ہمیں بھی اس چیز کا حساب دینا ہے. ہم تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا تک نہیں کرتے، حساب تو دور کی بات ہے. تو سوچیں ذرا
کہ اتنی بڑی ہستی نبی جو ہمارے اللہ کے پیارے ہیں، رسول ہیں، ان کو جب حساب دینا ہے تو ہم تو ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہیں، ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو امیر ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو مسکین ہے، غریب ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہو کر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ کی، کہ ہمارے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، کھانے پینے کو آتا، ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں وہ نہیں پسند۔ آپ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات بتا رہا ہوں کہ تین دن تک جو ہے وہ بھوکے رہتے تھے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہ کھجور اور پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ یہ چیز کہہ رہا ہے کہ میں نے جن کو دیا وہ یہ نہ سوچیں کہ میں ان سے خوش ہوں، اور میں نے جن کو نہیں دیا وہ یہ نہ سوچیں کہ میں ان سے ناراض ہوں۔ تو میرے دوست، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو میں بات بتایا ہوں، آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں، تاکہ انہیں اس چیز کا اندازہ لگے کہ ہمیں کم ملے چاہے زیادہ ملے، ہمیں صبر کرنا سیکھنا ہے اور شکر کرنا سیکھنا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔